توحید کے مختلف گوشے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ نہیں۔ یہ مادہ بھی قدیم تھا اور اللہ بھی قدیم تھا، ان دونوں کے مجموعے سے معاذ اللہ یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر یہ مانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ کرشن جی مہاراج اور یہ فلاں مہاراج اور فلاں مہاراج، یہ کیا ہیں؟ یہ اوتار کہلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیتوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہستیوں کا تقدس، ان کی عظمت جب بہت زیادہ ذہن پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ جچتا نہیں۔ پھر انسان ان کو اور بڑا ثابت کرنے کے لیے پھر خدائی بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج ہم ہمارے دین کے بنیادی نظریہ توحید پر گفتگو کریں گے۔ توحید وحدت سے نکلا ہے اور توحید کے معنی ہیں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ٹریٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکتا معاملہ کرنا، وہ معاملہ کہ جو اور کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ توحید کے مختلف گوشے ہیں۔ سب سے پہلے تو نظریہ توحید کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا کئی پہلوؤں سے ہے۔ سب سے پہلا اپنی ذات میں وہ اکیلا ہے۔ یہ جو ہماری ذاتیں ہیں، کوئی راجپوت ہے، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اوریجن، راجپوت سمجھتے ہیں کہ ہمارا اوریجن وہ شخص ہے، رائی سمجھتے ہیں کہ ہمارا اوریجن وہ شخص ہے، شیخ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اوریجن وہ ہے۔ یعنی ہم ایک دوسرے میں سے برآمد ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں سے نکلتے ہیں، یہ ذات کہلاتی ہے۔ توحید سے ذات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنا، تسلیم کرنا، ماننا کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور وجود سے نکلا ہے، بنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے وجود سے کوئی اور شے یا کوئی اور شخص وجود میں آیا۔ یعنی اللہ کا نہ ادھر کو رشتہ ہے نہ ادھر کو رشتہ ہے۔ اس بات کو سورہ اخلاص میں یعنی انسانی رشتوں کے اعتبار سے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ لم یلد، اللہ نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود سے اور کوئی وجود نہیں بنا۔ ولم یولد،
اور وہ جنا نہیں گیا، کیا مطلب؟ اس کا وجود کسی اور وجود سے نہیں نکلا۔ یہ بات کسی بھی شکل میں مانی جائے تو وہ شرک ہے۔ اس کی مختلف شکلیں ماضی میں رائج رہی ہیں، آئندہ بھی آئیں گی، لیکن اگر ہم اصولی بات سمجھ لیں تو کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی شکل بنا لی جائے، ہم پہچان لیں گے کہ یہ شرک ہے۔ مثلا ایک نظریہ ہے پینتھیزم، ہماؤس۔ اس نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی، معاذ اللہ۔ جیسے ایک بیج پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بیج پھٹتا ہے، اس میں سے ایک پودا نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ پھلتا پھولتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے، یہ بدترین شرک ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور نظریہ مانا گیا، اور وہ حلول کا نظریہ ہے۔ اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، لیکن سادہ سمجھانے کے لیے میں آپ بڑی سادہ گفتگو کروں گا۔ حل کرنا کیا ہوتا ہے؟ پانی اور چینی، ان دونوں کو حل کر دیا جائے تو چینی کا محلول بن جاتا ہے، اور اس کے ہر قطرے میں پانی بھی ہوتا ہے اور چینی بھی ہوتی ہے۔ آپ ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا گیا، یعنی ہندو جو مذہب ہے اس کے اندر کئی فلسفے ہیں، کہیں ہماؤس ہے، کہیں حلول ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں حل ہو گیا، معاذ اللہ۔ کہ مادہ بھی قدیم تھا اور اللہ بھی قدیم تھا، ان دونوں کے مجموعے سے معاذ اللہ یہ کائنات وجود میں آ گئی، یہ بھی شرک ہے۔ پھر یہ مانا گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ کرشن جی مہاراج اور یہ فلاں مہاراج اور فلاں مہاراج، یہ کیا ہیں؟ یہ اوتار کہلاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم شخصیتوں کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ ہستیوں کا تقدس، ان کی عظمت جب بہت زیادہ ذہن پر سوار ہو جاتی ہے تو پھر ان کا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا یہ جچتا نہیں۔ پھر انسان ان کو اور بڑا ثابت کرنے کے لیے پھر خدائی بنا دیتا ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی سے وجود میں آیا ہے اور نہ اس سے کوئی اور چیز وجود میں آئی ہے۔ پھر مذاہب کی دنیا میں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کی گئیں۔ عربوں نے یہ فرض کیا اور مانا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، اور انہی کے ناموں کے انہوں نے بت بنائے۔ عربوں کے جتنے بھی بت ہیں وہ مؤنث ناموں کے ہیں۔ لات الہ کا مؤنث ہے، منات منان کا مؤنث ہے، اور عزا عزیز کا مؤنث ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں، تو ان کی مؤنث اور ان کی پوجا۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا صلبی بیٹا، حقیقی بیٹا قرار دے دیا، اور یہی بہت ہی شرمناک قسم کا تصور ہے کہ نارملی انسان کیسے وجود میں آتا ہے؟ اس کے ماں باپ کے درمیان ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ وجود میں آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کا باپ قرار دیا گیا، حقیقی باپ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیٹا قرار دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ معاذ اللہ حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان وہ فزیکل تعلق قائم ہوا۔ اس سے زیادہ شرمناک بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔
پھر عیسائیوں میں بھی آگے کئی فرقے ہیں، ان کے ہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرینیٹی تثلیث پائی جاتی ہے، 3 خدا مانتے ہیں۔ گاڈ ایک جو ان کا مین فرقہ ہے وہ کہتا ہے گاڈ دا فادر، جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام دا سن آف گاڈ، اینڈ میری دا مدر آف گاڈ سن، اللہ جو خدا ہے اور عیسیٰ جو اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم وہ اللہ کے بیٹے کی ماں ہے، اللہ کی بیوی نہیں کہتے۔ تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ زیادہ شرمناک حرکت انہوں نے نہیں کی اکثر لوگوں نے، لیکن کچھ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یعنی تیسرا تقدس جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں کہ 3 ہولی ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی گوسٹ یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ تو یہ سب وہ گورکھ دھندے ہیں کہ جس میں کسی نہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی شکل ہو، خواہ یوں کر کے کیا جائے یا یوں کر کے کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنایا جائے گا تو شرک فی ذات کہلائے گا، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دوسرا نمبر آتا ہے شرک فی صفات کا، یا حقیقت توحید فی صفات کا۔ توحید فی صفات کیا ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے؟ عربی زبان کس کی ہے؟ عربوں کی ہے۔ اردو زبان کن کی ہے؟ پاکستانیوں کی ہے۔ پنجابی کن کی ہے؟ پنجابیوں کی ہے۔ پشتو کن کی ہے؟ پٹھانوں کی ہے۔ تو یہ ساری زبانیں بنیادی طور پر انسانوں کی زبانیں ہیں۔ اسی زبان میں، انہی زبانوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ زندہ ہے، اللہ طاقتور ہے۔ یہ طاقتور، زندہ ہونا، دیکھنا، سننا، یہ کس کی صفات ہیں؟ یہ تو ہماری صفات ہیں، لیکن انہیں صفات سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ تو اس میں تو الفاظ کے اعتبار سے دیکھیں تو 100% شرک ہے، لیکن اگر 3 باتیں ذہن میں رکھی جائیں تو پھر لفظی اشتراک کے باوجود انسان شرک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ 3 احتیاطیں، 3 اصول، 3 باتیں کیا ہیں کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی سب صفات اس کی اپنی ذاتی صفات ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے سوا جو بھی ہیں ان کی صفات اپنی نہیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، خود نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کے دکھائے سے دیکھ رہا ہوں۔ میں ایک وجود رکھتا ہوں، میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا ہے۔ میں زندہ ہوں، از خود زندہ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، جبکہ غیر اللہ کی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، عطا کرتا ہیں، دی ہوئی ہیں، بسٹورڈ ہیں، گرانٹڈ ہیں، اپنی نہیں۔ یہ سب سے پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ محدود ہیں۔ فرق ہے، مثلا ہماری بھی سونگنے کی حس ہے اور چیونٹی کی بھی سونگنے کی حس ہے، لیکن چیونٹی کی سونگنے کی حس ہماری حس سے بہت تیز ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی کوئی حد ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری نظر بھی بہت دور تک دیکھتی ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں عقاب کی نظر بہت تیز ہے۔ پھر ہمارے اندر بھی فرق ہے، کسی کی نظر تیز ہے، کسی کی کمزور ہے، کسی کی سماعت مضبوط ہے، کسی کی سماعت کمزور ہے، کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا علم کم ہے، لیکن بہرحال ہر شخص کے علم کی، سماعت کی، سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی تمام صفات جو ہیں وہ محدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں۔
اللہ تعالیٰ کتنا سنتا ہے، سب کچھ سنتا ہے. ہمارے دل کے اندر جو بات ہے اس کو بھی سنتا ہے. یعنی ایک تو وہ بات ہے نا جو میں لاؤڈ اسپیکر پر کہہ رہا ہوں، ایک وہ بات ہے کہ جو میں یہاں قریب کھڑے ہوئے شخص سے کہتا ہوں، پھر ایک وہ بات ہے کہ جو میں نے ابھی منہ سے نکالی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ سب، اور وہ سب بھی یعنی انسانی جو محاورے میں سب ہوتا ہے وہ سب نہیں ہے، واقعتاً سب ہے. واللہ علی کل شیء قدیر واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر بات کا سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. جبکہ غیر اللہ کی صفات محدود ہوں گی. الفاظ یاد رکھنا چاہیں تو آسانی کے لیے کہ لامحدود کے مقابلے میں محدود، انفینٹ کے مقابلے میں فینٹ، ان لمیٹڈ کے مقابلے میں لمیٹڈ، ایبسولوٹ کے مقابلے میں ریلیٹو، مطلق کے مقابلے میں اعتباری ریلیٹو. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ایٹرنل ہیں، ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. عام طور پر یہ بھی ہم اپنے محاورے میں ہمیشہ جو ہے وہ بڑے محدود معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں گے تو وہ پھر محدود معنوں میں نہیں ہوگا، واقعتاً وہ ایبسولوٹ معنوں میں ہوگا کہ جس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، اور نو لمٹ ایٹ آل. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گے، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے البدی ہے، نئے سرے سے کائنات کا پیدا کرنے والا. یعنی ایک وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے اور اپنے حکم کن فیکون سے یہ کائنات پیدا کی. جب تک وہ چاہے گا یہ کائنات موجود رہے گی، اور جب وہ فیصلہ کرے گا کہ اٹ شوڈ ناٹ ایگزسٹ اینی مور، یہ کائنات ختم ہو جائے گی. تو یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ ہوگی. میں اور آپ نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ہمیں وجود بخشا، ہمیں اس دنیا میں لے آیا، جب چاہے گا وہ یہاں سے لے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں. عربی کی اصطلاح استعمال کریں تو قدیم ہیں، انگریزی میں کہیں تو ایٹرنل ہیں. سادہ لفظوں میں یاد رکھنا ہو تو وہ سنس ایور فار ایور ہے. اصطلاحات عربی کی، فارسی کی عام طور پر استعمال ہوتی ہیں، لہذا میں سادے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس کے وجود کی طرح سنس ایور، ہمیشہ سے، اور فار ایور، ہمیشہ کے لیے. اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت مکمل ہو گئی. لیکن اس سے ہمارے اور بہت سے جو دینی عقائد ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ریسورسفل ہے، کیپیبل ہے، ایبسولوٹلی ریسورسفل، ایبسولوٹلی کیپیبل، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس سارے وسائل ہیں. وسائل اس کے حکم کے تابع ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ہم ریسورس لیس ہیں، ہم انکیپیبل ہیں، ہم انکیپیبل ہیں، ریسورس لیس ہیں، اور وہ سب کچھ ہے، ہم کچھ بھی نہیں. ہمارے وسائل بھی محدود، ہمارا علم بھی محدود،
ہماری قدرت بھی محدود، لہذا ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہماری جو عام مجلسی زندگی کے الفاظ ہیں انشاءاللہ، یہ ہم عام بولتے ہیں، لیکن اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اسی میں ہمارا سارا عقیدہ مضمر ہے۔ برطانیہ میں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، نو مسلم تھا، اس کے بارے میں دوستوں نے بتایا کہ اس کی کچھ مسلمان لڑکوں سے دوستی تھی، اور مسلمان انشاءاللہ گاڈ ولنگ کہتے رہتے۔ ایک دن اس کے ایک دوست نے کہا گاڈ ولنگ، تو نے کہا یہ تم کیا بار بار کہتے ہو گاڈ ولنگ؟ تو اس نے سمجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نو میٹر ہاؤ یو پلان، کتنا ہی تم پلان کر لو، اسکیم بنا لو، اس کے لیے سارے وسائل اکٹھے کر لو، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ بس وہ وہاں سے اٹھا یہ بات کر کے سن کر، تو اپنے ایک اور عیسائی دوست کے باپ کے پاس گیا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، تو انہوں نے طے کیا کہ کل ہم ملیں گے اور یہ کام کریں گے، لیکن اس کا رات کو انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دینی تھی، اسے کلک ہوا کہ وہ یس مسلمان صحیح کہتے ہیں کہ گاڈ ولنگ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے ول کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ بات جتنی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی اتنی ہماری ٹینشنز ختم ہو جائیں گی کہ بس میں نے اپنا کام کر دیا، سارے وسائل جو میرے تھے میں نے کر لگا لیے، ساری محنت کر لی، ساری پلاننگ کر لی، اب ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اب اگر وہ کام نہیں ہوا تو پھر مجھے پریشانی نہیں ہوگی کہ اللہ نے نہیں چاہا، وہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ریسورسفل ہے، میں ریسورس لیس ہوں، وہ کیپیبل ہے، میں انکیپیبل ہوں، وہ پاورفل ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی میں بہت سے مسائل ہمارے ہاں جو فرقہ بندی کا باعث بنے ہیں۔ علم سب مانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے، کسی بھی بریلوی عالم سے جا کر بھی آپ پوچھ لیں وہ یہ مانے گا کہ ایبسولوٹ علم اللہ کا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہم سب کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس کی ایک حد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی تو اللہ نے آپ کو علم عطا کیا۔ یہ صرف جو جھگڑا بنایا ہوا ہم نے، یہ صرف بس دکانداریوں کے لیے ہے، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس توحید کے بیان میں سورۃ اخلاص وہ بھی ہم سب کو آتی ہے، اور آیت الکرسی بھی ہم سب کو آتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں بنیادی طور پر توحید فی ذات کا تذکرہ ہے کہ لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو نہ کسی اور سے وجود میں آئی ہے، نہ اس سے کچھ اور وجود میں آیا ہے۔ اب میں جو لوگ بھی سائنس پڑھے ہوئے ہیں ان کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہم قرآن مجید میں تو لم یلد ولم یولد پڑھتے رہے اور اکثر بغیر سمجھے پڑھتے رہے، ترجمہ یاد بھی تھا، اس کو کبھی ذہن پر آنے نہیں دیا، بس ترجمہ یاد ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم سائنس میں ایک نظریہ مانتے رہے کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ وہ کبھی فنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم کف نہیں ہے، تو ہم نے مادے کو اللہ تعالیٰ کا ہم کف بنا دیا۔ آیت الکرسی پہ دیکھیں
یعنی یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ کو آیت الکرسی کے اندر جو ہے وہ ایک ایک کر کے مینشن ہوتی نظر آئیں گی. اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، الحی وہ تو خود زندہ ہے اور باقی پوری کائنات کو وہ تھامے ہوئے ہے، قائم رکھے ہوئے ہے. جب وہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں بس ختم ہو جائے گی. تو مطلقاً ایبسولوٹلی زندہ اور موجود اللہ کی ذات ہے، اور باقی پوری کائنات کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ قیوم ہے. اچھا، ہماری زندگی کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی کب ملی؟ جب اللہ نے چاہا. اور ہماری موت کب آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا. لیکن یہ جتنی زندگی کسی کو 10 سال کی دی، کسی کو 100 سال کی دی، کسی کو 50 سال کی دی، کسی کو 35 سال کی دی، کسی کو 75 سال کی دی، اس نیند کے اندر بھی کیا ہے؟ انٹرپشنز ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگوں نے بے ہوشی بھی دیکھی، تجربہ کیا، لیکن نیند اور اونگ تو سب کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ پنجابی کہتے ہیں سویا مویا ایک کو برابر. تو انسان کا جو کانشیسنس ہے وہ نیند میں ختم ہو جاتی ہے. میں بیٹھا ہوں، آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے نیند آئے گی تو اس مومنٹ میں غافل ہو جاؤں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سونے اور جاگنے کی دعائیں ہیں، آپ نوٹ کیجئے گا، ان میں نیند کو موت سے مشابہ قرار دیا گیا ہے. سونے کے لیے دعا کیا ہے؟ بسمک ربی اموت و احیا، بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں جیتا اور مرتا ہوں، مرتا اور جیتا ہوں. یعنی ابھی میں مر جاؤں گا اور پھر اٹھ جاؤں گا. اور سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سارا شکر، ساری حمد اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر لیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ تعالیٰ کی حیات ایک تو کب سے ہے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور دوسرا اس میں کہیں انٹرپشن نہیں ہے، نیند یا اونگ سے وہ انٹرپٹ نہیں ہوتی. جبکہ میری اور آپ کی یہ چھوٹی سی زندگی جو ہے اس میں بھی روز انٹرپشن آتی ہے. ہم روز رات کو سوتے ہیں، دن کو بھی سوتے ہیں، چلتے پھرتے میں اونگ بھی آتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی. انسان جب سوتا ہے یا اسے اونگ آتی ہے تو وہ اپنے بس میں نہیں ہوتا، اپنے کنٹرول سے نکل جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات پر بھی پورا کنٹرول ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. یہ آسمان و زمین جمع میں آسمان اور واحد میں زمین، یہ قرآن مجید کا محاورہ ہے اس کائنات کے لیے. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے. اب جو کچھ کو آپ کوریدتے چلے جائیں، کوریدتے چلے جائیں، کوریدتے چلے جائیں، آسمان بھی اسی کا، زمین بھی اسی کی. پھر مزید آگے چلے، ساتوں آسمان اس کے اور ساتوں بر اعظم اس کے، سارے سمندر اس کے، ساری ندیاں اس کی، ذرہ ذرہ اسی کا. ٹھیک ہے جی. اب آگے انسان میں آ جائیں، میں اسی کا، میرے ہاتھ اسی کے دیے ہوئے، میری آنکھیں اسی کی دی ہوئی، میری سونگنے کی طاقت، میری چکھنے کی طاقت، میری سننے کی طاقت، یہ سب اسی کی دی ہوئی ہیں. میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو وجود بھی اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے. میرے ناخن، میرے بال، میری سانس، میرے خون کا چلنا، دل کا دھڑکنا، یہ سب اس کے وجود سے ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں. تو لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ہم غلط فہمی میں رہتے ہیں، کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکان میرا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ ہاتھ میرا ہے، یہ آنکھ میری ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں سینسز دے گا، شعور دے گا،
ہم ہوش میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چلتا چلے جائے گا کہ نہیں ہمارا تو کچھ بھی نہیں. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عاجزی سے کہا تھا نا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ ہم تمہیں پہچان نہیں سکے جیسے کہ تجھے پہچاننا چاہیے. وما عبدنا کا حق کا عبادتک، اور ہم تیری عبادت نہیں کر سکے جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے. تو عبادت کا تعلق بھی معرفت کے ساتھ ہے. یہ دعا جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ اصل میں یہ ہماری عاجزی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کرتا ہے سارا کچھ، زیادہ مجھے دے دے، میرا یہ کام کر دے. اور دعا کے لیے بھی انسان کے اندر جتنی عاجزی ہو، الفاظ ہم عام طور پر بولتے ہیں، عجز ہوتا کیا ہے؟ میں یہ کام کرنے سے عاجز ہوں، انکیپیبلٹی. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ تو کیپیبل ہے، میں انکیپیبل ہوں. اور دعائے استخارہ کے اندر آپ نوٹ کریں باقاعدہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں کہ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے حوالے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور میں تیری قدرت میں سے قدرت چاہتا ہوں. کیوں؟ فإنک تقدر ولا اقدر، تو قدرت رکھتا ہے، یعنی ساری قدرت رکھتا ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں. وتعلم ولا اعلم، تو سب کچھ جانتا ہے، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں. وإنک انت علام الغیوب، اور تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. تو توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ کو جانیں. میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. میری سانس بھی اپنی نہیں، میری سوچ بھی اپنی نہیں. یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے. تو جتنا جتنا انسان کو اللہ تعالیٰ شعور عطا کرتا چلا جائے اور اس کو اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس ہو. یعنی ہمارے بزرگوں کی تحریروں کے اندر وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ نا چیز. کیا مطلب ہے اس کا؟ نوبڈی، نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یا اللہ تو سب کچھ. آگے چلیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. اب سفارش جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے بنیادی طور پر. ایک سفارش کیا ہوتی ہے؟ ایک سفارشی ہوتا ہے کہ جو اجازت لے کر بات نہیں کرتا، یہ بڑا تکڑا سفارشی ہوتا ہے. مثلا کسی جج کی والدہ وہ بیٹے کو فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا آج جو تمہارے سامنے کیس ہے، اس کی والدہ نے ہماری بڑی خدمت کی ہوئی ہے، تو اس کو سزا نہ دینا. ماں بچے سے پوچھ کر، بیٹے سے پوچھ کر، خواہ وہ جج ہو یا خواہ وہ چیف جسٹس ہو، وہ اجازت لے کر بات نہیں کرتی. آپ کسی کو سفارش کے لیے لے کے جائیں کسی افسر کے پاس اور وہ 2 گھنٹے پی اے کے پاس ہی بیٹھا رہے، صاحب اندر ہی نہ بلائے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا سفارشی اولا ہے. لیکن اگر آپ کا سفارشی سیدھا دروازہ کھولے اور اندر چلا جائے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، میرا سفارشی تگڑا ہے، اس لیے کہ بغیر اجازت کے وہ اندر چلا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. اگر سفارشی کو بات کرنے کے لیے، سفارش کرنے کے لیے اجازت دینا پڑے تو وہ خاص سفارش کرے گا. دوسری صورت سفارش کی کیا ہوتی ہے کہ کوئی سفارشی جا کر کسی افسر کو کہتا ہے کہ آپ کی فائل جو آپ کو بتا رہی ہے، جو آپ کے سامنے آئی ہے، وہ درست نہیں ہے، میں چشمدید گواہ ہوں کہ واقعہ یوں نہیں، واقعہ یوں ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جبکہ اللہ تعالیٰ تو جو ان کے سامنے ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو ان کی پیٹھ پیچھے ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے.
تو میں کیا گواہی دوں گا کہ میں چشمدید گواہ ہوں، میری نظروں کے سامنے ہی ہوا، میری پیٹھ پیچھے کیا ہوا وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میرے سامنے ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو میرے پیچھے ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور پھر وَلَا یحیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ چاہے۔ اور کیجیے، کوئی لمبی چوڑی یہاں کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں، سادہ خود نوٹ کیجیے، ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا جتنا علم عطا کر دیا، اور جسے چاہا جتنی سمجھ عطا کرنی چاہیے عطا کر دی، اس سے نہ دھیلا بر زائد کوئی علم حاصل کر سکتا ہے، اس کو علم ہو سکتا ہے، نہ اسے دھیلا بر کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی دین۔ پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ، اس کائنات کا رولر، اس کائنات کا چلانے والا، اس کائنات کا حاکم بھی اسی کو مانا جائے۔ یہ بات قرآن مجید میں کیسے آئی ہے؟ یعنی ایک تو لہو ملک السما، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، نوٹ کیجئے گا کتنی دفعہ آیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، یہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ شاید ان گنت مرتبہ یہ بھی آیا ہے لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ وہی ہے، آسمان پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے۔ رہے دنیا میں جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی قرآن مجید میں واضح کر رہا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ایک بڑی خوبصورت مناجات آئی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اے بادشاہی کے مالک، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے، بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے اور ذلیل کرتا ہے۔ عزت بیشتی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اپنی آنکھیں کھول کر ادھر سے لے کر ادھر نظر دوڑا کر دیکھیں، واقعی ایسا ہے۔ انسانوں کو غلط فہمیاں ہوتی رہیں کہ ہم سوورن ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم بادشاہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتا رہا کہ نہیں، یو آر نو بڈی، تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں، میں ہوں بادشاہت کا مالک، میں جسے چاہتا ہوں بادشاہت عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں بادشاہت چھینتا ہوں۔ پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لیجئے کہ کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے اور پورے عرب میں ان کی حکومت قائم ہوگی۔ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یعنی بدترین حالات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا محال کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بندوبست کیے، وہ بھی ایک پوری ایک داستان ہے۔ پہلے تو خاندان بنو ہاشم کا جو سربراہ تھا اس کو ایک آئیڈیل سربراہ بنا دیا، اس کا خبردار ساڑھے منڈے نو ہاتھ لایا۔ اور یہ جو خاندانی نظام ہے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی موجود ہے، جو شہروں میں آتے ہیں وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ دیہاتوں کے اندر خاندان پہلے ہے، بندہ بعد میں۔ کوئی شخص کسی دیہات میں چلا جا رہا ہو، آپ اپنے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں گئے ہوں، آپ پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو پہلے اس کو بتائے گا کہ یہ ہے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جٹاں دا ہے، رائیاں دا ہے، گجراں دا ہے، راجپوتاں دا ہے، یہ پہلے بتائے گا۔
اور گھر جو ہیں وہ طے ہیں، یہ پٹھانوں کے گھر ہیں، یہ راجپوتوں کے ہیں، یہ رائیوں کے ہیں، یہ جاٹوں کے ہیں. اور کوئی رائی پکڑا گیا تو سارے رائی اس کے پیچھے ہیں، کوئی راجپوت پکڑا گیا تو راجپوت اس کے پیچھے ہیں، پٹھان پکڑا گیا تو پٹھان اس کے پیچھے ہیں. یہ خاندانی نظام ہے. اس خاندانی نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایک بڑا پکا سربراہ خاندان بنایا کہ جس نے اپنے اس فرض کو خود نبھایا کہ ساڈا منڈا خبردار انہوں ہاتھ لایا تھا. یعنی پورا قریش ایک طرف اور ابو طالب ایک طرف. 10 سال تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نکالے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خاندان کی سربراہی ابو لہب کو دلوائی. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ابو لہب خود ہی خاندان کا سربراہ بن گیا. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی نا. پہلی تو یہ پلاننگ اللہ تعالیٰ کی کہ ابو طالب کو مار دیا، واپس بلا لیا کہ تمہارا کام ختم ہو گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن کو خاندان کا سربراہ بنوایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے باہر نکلوا دیا ابو لہب کے ذریعے. آپ طائف گئے، وہاں سے کسی نے پناہ نہیں دی، واپس آئے اور ایک مشرک سے کہا، مطعم بن عدی سے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالی بات، اس نے پناہ دے دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوس اور خزرج کے دل میں یہ ڈالی، وہ پہلے ایمان لائے، پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. اور 7.5 سال کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. اللہ تعالیٰ گرا کر بھی اٹھاتا ہے. یعنی اگر ابو طالب غور کیجئے 10 سال مزید زندہ رہتا تو سٹیٹس کو مینٹین ہوتی، وہی کچھ رہتا جو 10 سال سے چل رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ چینج چاہتا تھا. اس چینج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا کیا؟ ابو طالب کو ہٹایا، ابو لہب کو لایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلوایا، اور پھر مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ان کے لیے، اور 7 سال کے اندر 7.5 سال کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے بادشاہت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہے. إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی اور غلامی کے لیے پیدا کیا، کہ ہم میں سے ہر شخص مانے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کی بندگی کرے. لیکن اسلام میں داخلہ جو ہے وہ اللہ کو الہ ماننے پر رکھا. کم سے کم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ مان لیا جائے کہ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، ورشپ کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. عبادت، ورشپ، اس کے عبادت کے 2 مفہوم ہیں، بندگی بھی اور ورشپ بھی، سلیوری بھی اور ورشپ بھی. اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننا یہ تو آئیڈیل ہے، الٹیمیٹ گول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں اور اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دیں، اس کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیں. لیکن منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اسلام میں داخلہ کیسے ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، worthy of worship نہیں ہے، گاڈ نہیں ہے. اچھا، اب عبادت جو ہے اس کے بھی پھر بڑا کلیئرلی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ توحید کے تقاضے کیا ہیں. آئیڈیل لیول پر توحید کا تقاضا کیا ہے کہ ہر چیز کا مالک رب اللہ کو مانا جائے اور اس کے سامنے پورا سبمٹ کر دیا جائے. لیکن عبادت کا ایک ظاہر ہے اور وہ کیا ہے؟ اطاعت. مالک کا کہنا مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے پیغمبر کو اس نے بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ میں کیا چاہتا ہوں. تو پیغمبر جو کرنے کو کہے وہ کیا جائے،
اور جس سے منع کر دے اسے باز آ جائے. وہ جو فرمایا سورہ احزاب میں کہ پیغمبر جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اسے باز آ جاؤ. یہ کیا ہوگی؟ یہ اطاعت ہوگی. یہ کیا ہے؟ عبادت کا ظاہر ہے. یہ عبادت کا ظاہر ہے. عبادت کی روح کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے. اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی عزت و آبرو سے، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے. قرآن مجید میں ایک محبت کی آیت بھی ہے، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24. یہ قرآن مجید کی آیت محبت ہے. فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی کہہ دو، واضح کر دو ان پر، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ مکان جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، اگر تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر فتربصوا، انتظار کرو. محترم ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں تربصوا کی، پھر دفع ہو جاؤ، اللہ کو تم سے کوئی سروکار نہیں. حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہیں موت آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں. تو عبادت کی روح محبت ہے. اب یہ محبت بھی کیا ہے اس کو واضح کر دیا کہ یہ ظاہر کیسے ہوگی. یعنی میں بھی کلیم کروں کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ بھی کلیم کریں، ایکس بھی کلیم کرے، وائی بھی کلیم کرے کہ مجھے اللہ سے پیار ہے. اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ ظاہر کیسے ہوگا. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت. اس کے لیے انسان اپنے بیٹے بھی قربان کرے، بھائی بھی قربان کرے، باپ بھی قربان کرے، بیویاں بھی قربان کرے اور سارے رشتہ دار قربان کرے کہ اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اللہ کی بات اونچی رہے. پھر اپنے کاروباروں کی بھی قربانی دے، اپنے مال کی بھی قربانی دے، اپنے گھر بار بھی چھوڑے، تو ثابت ہوگا نا وہ کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑے. تو عبادت کی روح محبت ہے، اور سب سے زیادہ محبت بھی اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جو نظر آنی چاہیے اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت. اس کے بعد ہیں مراسم عبودیت، یعنی موڈز آف ورشپ. ہمیشہ سے مذاہب کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ کامن رہی ہیں. ہر مذہب میں مذہب کہا ہی اسے جاتا ہے جس میں یہ 3 چیزیں ہوں کم سے کم. ایک بڑی ہستی کا تصور جسے مانا جائے. نمبر 2، ایک اخلاقی کوڈ، کچھ نیک کام ان کو بجا لانا اور کچھ برائیاں جن کو چھوڑنا. اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور کہ جو اس میں ہوتا ہے. اور ہمیشہ سے ورشپ کے کچھ جیسچرز رہے ہیں کہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ یہ ورشپ ہے. دیکھیے انسان سر سے لے کر پاؤں تک اس کا وجود ہے. سر کے اندر اس کا دماغ ہے. دماغ بیچنے کی اجازت ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے کو سروسز دیتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے جو کچھ اس نے پڑھا ہے سیکھا ہے وہ بیچ کر فیس وصول کرتا ہے.
ایک وکیل نے جو علم حاصل کیا ہے اسے جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ استعمال کر کے وہ فیس لیتا ہے، اپنا دماغ بیچتا ہے. ایک انجینئر وہ اپنا دماغ بیچتا ہے. تو دماغ بیچا جا سکتا ہے. اور جسچر کیا ہے؟ کسی کے لیے آؤٹ آف ریسپیکٹ سر جھکایا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو دل ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. بڑے بڑے عجیب لطیفے ہیں کہ سورہ اخلاص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اخلاص سے اسم فاعل ہے مخلص. اور ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ خط کے آخر میں لکھیں کہ آپ کا مخلص دوست، یعنی سورۃ اخلاص اللہ کے لیے اور مخلص میں اپنے دوست کے لیے یا کسی اور کے لیے. یہ کیا تماشا ہے؟ میں اپنی سروسز بیچ سکتا ہوں، جسمانی سروسز بھی دے سکتا ہوں. مزدور کیا ہے؟ آپ سے مزدوری لیتا ہے اور آپ کو اپنے جسم کی سروسز دیتا ہے. لیکن دل یہ خاص اللہ کے لیے ہے. اور اس کا جسچر کیا ہے کہ سر تو کسی کے سامنے جھکایا جا سکتا ہے لیکن دھڑ کسی کے سامنے نہیں جھکایا جا سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ موڈ آف ورشپ ہے. یہاں تک کہ کسی بڑے کا ادب کرنے کے لیے آپ سر جھکا سکتے ہیں لیکن رکوع کے قریب قریب پہنچنے سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ موڈ آف ورشپ ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے. تو خلوص و اخلاص، یہ اخلاص کس سے بنا ہے؟ یہ خالص سے بنا ہے. خالص کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز پر خالص کا لیبل تبھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 100% خالص ہو. اگر اس میں اشاریہ 1% بھی ملاوٹ ہو تو اس پر خالص کا لیبل نہیں لگ سکتا. تو اللہ کے لیے خلوص کیا ہے؟ کہ ہم خالص اللہ کے لیے ہوں. ہول ہارٹیڈنس، ڈیووشن جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہو. ہاں سروسز دیں ہم دوسروں کو، ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو ڈسپیرٹی رکھی ہے، جو اونچ نیچ رکھی ہے، کہا گیا نا یہ 26ویں پارے کے اندر سخرین، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے سروسز لے سکیں. اگر کیفیت وہ ہوتی کہ میں بھی رانی اور تو بھی رانی تو پھر کون بھرے گا پانی؟ کوئی مالکن ہوتی ہے اور کوئی اس کی نوکرانی ہوتی ہے. کوئی امپلائر ہوتا ہے، کوئی اس کا امپلائی ہوتا ہے. اس سے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے. لیکن خلوص و اخلاص، ہول ہارٹیڈنس صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. تو نہ تو کسی کے سامنے دھڑ جھکایا جا سکتا ہے، دل جھکایا جا سکتا ہے. اور اسی کی پھر آخری شکل کیا ہے؟ وہ نماز ہے کہ جس میں انسان پورا دھڑ بھی جھکا دیتا ہے اور ناک بھی اس کے سامنے جا کے رگڑتا ہے اور ماتھا بھی اس کے قدموں میں جا کے رکھ دیتا ہے. یہ عاجزی کی انتہا ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. یہ نہ رکوع اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے، نہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے. اسی طرح ہمیشہ سے منت ماننا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں، تو اے اللہ میرا یہ کام کر دے. یہ معاملہ بھی، یعنی جو فزیکل چینلز ہیں ان میں ہم ایک دوسرے سے مدد دے سکتے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا تو میرا یہ کام کر دو. لیکن کسی انویزیبل چینل میں جو نظر نہ آتا ہو، میں کسی کو پکار کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کرتا ہوں تیرے لیے، تو میرے لیے یہ کر دے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہو جائے. تو نہ رکوع کسی کے لیے ہے، نہ سجدہ کسی کے لیے، نہ منت کسی کے لیے. اسی طرح انویزیبل چینلز میں، میٹا فزیکل چینلز کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا جائز نہیں. اس میں ایکسٹریم ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہمارا ایمان ہے فرشتوں پر، اور فرشتوں میں 4 بڑے فرشتوں کو بھی ہم اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں: جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. حضرت میکائیل علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ وہ فرشتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج ہے جو رزق کی تقسیم پر اپوائنٹ کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لہذا جب بھی بارش برستی ہے
تو اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے حضرت میکائیل اور ان کے ماتحت فرشتے ہی بادلوں کو کھینچ کے لاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں، لیکن ہمیں حضرت میکائیل سے درخواست کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ میکائیل بھی پا دے، اے میکائیل بارش برسا دے، نہیں مانگے کہ ہم اللہ سے۔ اسی طرح ہمارے ایمان کا جز ہے کہ روحوں کو قبض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا ہے، لیکن ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بچے کی عمر دراز کر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ میرے بچے کی عمر دراز کر، یا اللہ اس کی عمر میں برکت دے، یا اللہ اس پر مہربانی فرما۔ ہم نہ حضرت میکائیل کو پکار سکتے ہیں نہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پکار سکتے ہیں۔ باقی جن کے بارے میں شک و شبہ ہو کہ شاید وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ان کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے نا کہ روح بہرحال کس نے قبض کرنی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتوں نے۔ اور بارش کس نے برسانی ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت فرشتوں نے، لیکن خود نہیں برسانی انہوں نے۔ حضرت اسرائیل کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ جا کر کسی کی جان قبض کر لیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد۔ وہ تو صرف وارنٹ لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے وارنٹ ہوتے ہیں تبھی وہ جان نکال سکتے ہیں۔ اللہ کے وارنٹ نہ ہو تو وہ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ تو نہ ہم حضرت میکائیل کو پکار سکتے ہیں نہ ہم حضرت اسرائیل کو پکار سکتے ہیں، اور نہ ہی حضرت اسرافیل کو کہہ سکتے ہیں کہ جی علی بگل نہ بجائیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے نا، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے نفخ فی الصور، کہ سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بگل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سگنل ملے گا تو وہ اس میں پھونک مار دیں گے، بگل بجائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ لیکن ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اے اسرافیل ذرا 4 دن اور دیں، یا ابھی بہت سے کام کرنے والے ہیں 10 سال اور دینا۔ نو، جس دن اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام پابند ہیں کہ وہ اسی گھڑی، نہ لمحہ بھر اس سے پہلے نہ لمحہ بھر اس سے بعد وہ کبھی وہ بگل بجائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے دھڑ نہیں جھکایا جا سکتا، سجدہ نہیں کیا جا سکتا، منت نہیں مانی جا سکتی، اور میٹا فزیکل چینلز میں، انویزیبل چینل میں جو نظر نہیں آتے، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ یہ ہے توحید فی الورشپ، توحید فی العبادت۔ باقی آئیڈیا کیا ہے کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہے وہ سمجھ لیں یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، میرا ایک ایک بال، میرا ایک ایک ناخن، میرا ایک ایک سانس یا اسی کا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہم میں سے ہر شخص وہ شاید اس لیول پر نہ پہنچ سکے، لیکن جو بیسک لائن ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اس تھیری کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ زندہ حقیقت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ علم کلام، مسئلہ علم کلام، نقطہ علم کلام۔ اب آئیے تو اس کی پریکٹیکل آسپیکٹ، یعنی اس انفرادیت میں جو آسپیکٹ تھے وہ زیر بحث آ گئے، لیکن ابھی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو جو اجتماعیت میں اس کے یعنی اثرات ہیں نظریہ توحید کے، ان کو بھی ذرا جلدی جلدی ہم دیکھ لیں۔ سب سے پہلے سوسائٹی کے اندر جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانا، خالق مانا، اب رب مانا، تو پھر قرآن مجید نے واضح کر دیا سورۃ حجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کائنات کا، تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمام انسان برابر۔ سید جو ایکسٹریم ہمارے اندر سب سے زیادہ باعزت خاندان کون ہے؟ ہمارے عام حساب سے تو سید ہے، لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب برابر ہو۔ یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی بڑا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اولاد اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، چلتے چلے جائیں اور پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں اور پیچھے جائیں،
تو ہم سب کا باپ ایک ہے جس کا نام آدم ہے، اور ہم سب کی ماں بھی ایک ہے جس کا نام حوا ہے۔ تو جب ہم سب کا ماں بھی ایک باپ بھی ایک، تو کیا ہمارے اندر کوئی اونچ نیچ ہے؟ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں، یعنی جب پورے دین کی جو خلاصہ باتیں تھیں وہ بیان کی، تو یہ بات بھی بیان کی، لا فضل عربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ یعنی عربوں کا اپنی زبان دانی پر ناز تھا، اور وہ غیر عرب کو اجمی کہتے تھے، جس کے عربی میں معنی میں گونگا۔ بولنا تو ہم ہی جانے، اہل زبان تو ہم ہی ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لا فضل عربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، ولا لاجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر، اسی طرح نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی دل میں ہوتا ہے، وہ شکل سے نظر نہیں آتا۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے۔ تو نظریہ توحید کا ماننے کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے؟ ہم یہ بھی مانیں کہ ہم سب کا خالق ایک ہے اور ہم سب برابر ہیں۔ نمبر 2، اس کا ذکر ہو گیا پہلے، لیکن اس ترتیب میں بھی میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ معیشت کے اندر جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ پروپرائٹری شپ کس کی ہے؟ کیپٹلزم میں فرد کی ہے، کمیونزم میں اسٹیٹ کی ہے، آئی نا؟ پروپرائٹری شپ مالک کون ہے؟ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں پروپرائٹری شپ اللہ کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ امین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے۔ یہ آنکھ اللہ نے مجھے برتنے کے لیے دیے ہے، میری نہیں۔ یہ ہاتھ اللہ نے برتنے کے لیے دیے ہیں۔ میرا جو بھی ساز و سامان ہے میرے پاس، وہ میرا نہیں ہے، اللہ نے مجھے برتنے کے لیے دیا ہے، اور اس کی حیثیت امانت کی ہے۔ اب یہ تصور آہستہ آہستہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ آج بھی شاید کسی دیہات میں آپ کو پرانی مسجد ملے تو اس میں آپ کو وہ شیخ سعدی کا شعر لکھا ہوا ملے گا کہ مالک ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مالک ہر شے خدا۔ اصل میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور یہ امانت چند روزہ نزد ماس، اور میرے پاس، ہمارے پاس اس کی حیثیت کیا ہے؟ امانت کی ہے، برتنے کی ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز امانتاً دی ہو، وہ مالک بن کر بیٹھ جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ وہ غاصب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم و جان، یہ صلاحیتیں بطور امانت دی ہیں، لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں، تو ہم غاصب ہیں۔ تو تمام انسان برابر، اور ہر چیز کا مالک اللہ۔ اور تیسرا، لہو ملک السماوات والارض، توحید کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ کہ یہ بھی مانا جائے کہ ہر چیز کا بادشاہ، ایبسولوٹ ساورن، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بادشاہی کا حق اسی کا ہے۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں وہ آیت بھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ یعنی عام طور پر ہمارے ہاں، یعنی بعض ہمارے سیکس جو ہیں وہ توحید کے چیمپئن سمجھا جاتے ہیں، لیکن ان کی ساری چیمپئن شپ جو ہے وہ عبادات میں آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ باقی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں جو توحید کے لازمی تقاضے ہیں وہ ان کی نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں
تمام جو آسپیکٹ ہیں توحید کے ان کو سامنے رکھنا چاہیے. تمام انسان برابر، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی توحید کا تقاضا ہے. اور بادشاہ ہے حقیقی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور بادشاہ سے بھی اونچی شے کیا ہے؟ آقا، لارڈ سمجھنا. دنیا میں جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں وہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتے تھے یا لارڈ کہتے تھے؟ خالق ان میں سے کوئی بھی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن سب کو پتا ہے خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، حاکم بھی اللہ، اور ہمیں وجود بخشنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو نظریہ توحید ہماری اصل روح ہے. لیکن بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ اس کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو الہ مان کر ہم اسلام کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن داخل ہم اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک بڑا کلیور موو ہوا کہ ایک عام سا سوال ہے اور اس کا ایک عام سا جواب ہے. وہ کیا ہے کہ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرو، تو جواب کیا ہے؟ اسلام دین توحید ہے. نو ڈاؤٹ اسلام میں توحید ہے، لیکن اسلام صرف توحید نہیں ہے. ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں، یہ دونوں جز ادا کیے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ایک جز ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے کلمے کا دوسرا جز ہے. یعنی بدقسمتی سے ہوا کیا ہے کہ اگر ایک طرف نعتوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں شرک کی کچھ بو آنے لگی، تو جو لوگ اس کے خلاف اس کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا. ہرگز نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی کے نمائندے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کو الہ واحد ماننا ضروری ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی ضروری ہے. پھر اس میں بھی کئی چکر چلائے گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ جو ہے وہ کم کیا گیا، اور آپ کے سچے، دیانتدار اور خوش اخلاق ہونے کا تذکرہ زیادہ کیا گیا. جبکہ ہمارا کلمہ نہ محمد امین ہے، نہ محمد صادق ہے، نہ محمد خلیق ہے. ہمارا کلمہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو توحید اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ٹریٹ کرنا، اس کو اپنے سوچ اور فکر کا جزو بنانا، پھر اس کو اپنی ذات میں بھی اکیلا اور یکتا سمجھنا، اپنی صفات میں بھی جیسا کہ ایکسپلین کیا گیا یکتا اور اکیلا سمجھنا، اور عبادت اور بندگی میں بھی کوئی کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، اور پھر اپنی معاشرتی زندگی میں بھی اس کا لازمی اثر قبول کرنا کہ تمام انسان برابر ہیں، ہم سب کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. اور پھر معاشی زندگی میں بھی اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں. میں یہاں فتوے لگانے کے لیے نہیں آیا فیصل آباد سے، یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں. جتنا آپ نظریہ توحید کی گہرائی میں اترتے جائیں گے، آپ کو سکون اور اطمینان جو ہے وہ ملتا چلا جائے گا. جتنا آپ کو احساس ہوگا کہ آئی ایم نتھنگ، اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا. آج ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان کو اگر محسوس ہو کہ میں بڑی شے ہوں تو پھر وہ بڑی شے ہے. نو، جو انسان کو پتہ چلے گا کہ میں کچھ نہیں، میں ناچیز ہوں، میں ناکارہ ہوں، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں نے کام کرنا چھوڑ دینا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں. میں صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا، معاش کے لیے گھر سے نکلوں گا، لیکن مجھے ملے گا وہی جو اللہ کا. یہ یقین اگر ہمیں ہوگا، ہماری زندگی بڑی پرسکون ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس نظریہ توحید کو جما دے، بٹھا دے، وہ جو سورۃ حجرات میں الفاظ آئے ہیں سجا دے، زینت بنا دے ہمارے دلوں کی نظریہ توحید کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ہمارے سوچ کا جز بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں نظریہ توحید پر جازم کر دے، یا اللہ ہمیں نظریہ توحید ہمارے دلوں میں بٹھا دے، ہمارے دلوں میں سجا دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا ایمان بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ہمیں اس پر بھی یقین کر دے، اور ہمیں ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق دے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔